اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کے جو فتنے تھے ان کے خلاف جو مہمات ہوئیں ان کا ذکر ہو رہا تھا. اس ضمن میں حضرت خالد بن ولید کی بطاح کے علاقے کی جانب مالک بن نویرہ کی طرف پیش قدمی کی تفصیل یوں بیان ہوئی ہے. بطاح بنو اسد کے علاقے میں ایک چشمے کا نام ہے. مالک بن نویرہ کا تعلق بنو تمیم کی ایک شاخ بنو جربوز سے تھا. اس نے 9 ہجری میں اپنی قوم کے ساتھ مدینہ آ کر اسلام قبول کیا. مالک بن نویرہ اپنی قوم کے سرداروں میں سے ایک تھا. عرب کے مشہور بہادر اور شاہ سواروں میں اس کا شمار ہوتا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قبیلے کی زکوٰۃ کے اموال وصول کرنے اور جمع کرنے کی ڈیوٹی سپرد کرتے ہوئے عامل زکوٰۃ کے عہدے پر مقرر کیا تھا. لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور عرب میں ارتداد اور بغاوت کی لہر اٹھی تو مالک بن نویرہ بھی مرتد ہونے والوں میں سے ایک تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر اس کو پہنچی تو اس نے خوشی اور مسرت کا جشن منایا. اس کے گھر کی عورتوں نے مہندی لگائی، ڈھول بجائے اور خوب فرحت و شادمانی کا اظہار کیا اور اپنے قبیلے کے ان مسلمانوں کو قتل کیا جو زکوٰۃ کی فرضیت کے قائل ہونے کے ساتھ ساتھ اسے مسلمانوں کے مرکز یعنی مدینہ میں بھجوانے کے بھی قائل تھے زکوٰۃ کی رقم کو. بس یہ بھی بات یاد رکھنے والی ہے کہ ہر ایک شخص جس کو سزا دی گئی یا جس کے خلاف سختی کے اقدام کیے گئے اس نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی. صرف یہی نہیں کہ مرتد ہو گئے تھے. بہرحال اس میں ہم نے مزید ہے کہ اس نے ایک طرف تو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور زکوٰۃ کے جمع شدہ اموال اپنی قوم کے لوگوں کو واپس کر دیے اور دوسری طرف نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والی باغیہ سجا کے ساتھ شامل ہو گیا جو کہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آئی تھی. ایک دوسری بات مدینے پر حملہ کرنا چاہتے تھے. اس کا نام سجا بنت حارث. سجا کا تعارف یہ ہے کہ سجا بنت حارث اس کا نام تھا. صادر کنیت تھی. عرب کی ایک کہانہ تھی اور ان چند مدعیان نبوت اور باقی قبائلی سرداروں میں سے تھی جو عرب میں ارتداد سے تھوڑی مدت پہلے یا اس کے دوران نمودار ہوئے تھے. سجاہ قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتی تھی اور ماں کی جانب سے سلسلہ نسب قبیلہ بنو تغلب سے جا ملتا تھا جو اکثر مسیحی تھے. سجاہ خود بھی مسیحی تھی اور اپنے مسیحی قبیلہ اور خاندان کی بنا پر مسیحیت کی اچھی خاصی عالم عورت تھی. یہ عراق سے مریدوں کے ساتھ آئی تھی اور مدینے پر حملے کا ارادہ رکھتی تھی. بعض مورخین کا کہنا ہے کہ سجا ایرانیوں کی سازش کے تحت عرب میں داخل ہوئی تھی تاکہ حالات کو بگڑ کر ایرانی حکومت کے زوال پذیر اقتدار کو تھوڑا سنبھالا دیا جا سکے. بہرحال سجا ان عوامت سے متاثر ہو کر جزیرہ عرب میں داخل ہوئی. یہ طبعی امر تھا کہ وہ سب سے پہلے اپنی قوم بنو تمیم میں پہنچی. ایک گروہ زکوٰۃ ادا کرنے اور خلیفہ رسول اللہ کی اطاعت کرنے پر آمادہ تھا، لیکن دوسرا فریق
اس کی مخالفت کر رہا تھا اس قبیلے کا۔ ایک تیسرا فریق بھی تھا جس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ بہرحال اس اختلاف نے اتنی شدت اختیار کی کہ بنو تمیم نے آپس میں لڑنا اور جدال اور قتال شروع کر دیا۔ اسی اثناء میں ان قبائل نے سجا کے آنے کی خبر سنی اور انہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ سجا مدینہ پہنچ کر ابو بکر کی فوجوں سے جنگ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ پھر تو اختلاف نے مزید وسعت اختیار کر لی۔ سجا اس ارادے سے بڑی چلی آ رہی تھی کہ وہ اپنے عظیم الشان لشکر کے ہمراہ اچانک بنو تمیم میں پہنچ جائے گی اور اپنی نبوت کا اعلان کر کے انہیں اپنے آپ پر ایمان لانے کی دعوت دے گی۔ سارا قبیلہ بالاتفاق اس کے ساتھ ہو جائے گا، اور عیینہ کی طرح بنو تمیم بھی اس کے متعلق یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ بنو یربو کی نبیہ قریش کے نبی سے بہتر ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں اور سجا زندہ ہے۔ اس کے بعد وہ بنو تمیم کو ہمراہ لے کر مدینہ کی طرف کوچ کرے گی، یہ اس کا پلان تھا، اور ابو بکر کے لشکر سے مقابلے کے بعد فتح یاب ہو کر مدینہ پر قابض ہو جائے گی۔ بہرحال سجا اور مالک بن نویرہ کا آپس میں رابطہ بھی ہوا۔ سجا اپنے لشکر کے ہمراہ جب بنو یربو کی حدود پر پہنچ گئی تو وہاں ٹھہر گئی، اور قبیلے کے سردار مالک بن نویرہ کو بلا کر مصالحت کرنے اور مدینہ پر حملہ کرنے کی غرض سے اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ مالک نے صلح کی دعوت تو قبول کر لی، لیکن اس نے مدینہ پر چڑھائی کے ارادے سے باز رہنے کا مشورہ دیا اسے، اور کہا کہ مدینہ پہنچ کر ابو بکر کی فوجوں کا مقابلہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے قبیلے کے مخالف عنصر کا صفایا کر دیا جائے پہلے۔ سجا کو بھی یہ بات پسند آئی، اور اس نے کہا کہ جو تمہاری مرضی ہے، میں تو بنو یربو کی ایک عورت ہوں، جو تم کہو گے وہی کروں گی۔ سجا نے مالک کے علاوہ بنو تمیم کے دوسرے سرداروں کو بھی مصالحت کی دعوت دی، لیکن وکیع کے سوا کسی نے یہ دعوت قبول نہیں کی۔ اس پر سجا نے مالک، وکیع اور اپنے لشکر کے ہمراہ دوسرے سرداروں پر دھاوا بول دیا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی، جس میں جانبین کی کثیر تعداد آدمی قتل ہوئے، اور ایک ہی قبیلے کے لوگوں نے ایک دوسرے کو گرفتار کر لیا۔ لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد مالک اور وکیع نے یہ محسوس کیا کہ انہوں نے اس عورت کی اتباع کر کے سخت غلطی کی ہے۔ اس پر انہوں نے دوسرے سرداروں سے مصالحت کر لی اور ایک دوسرے کے قیدی واپس کر دیے۔ اس طرح قبیلہ تمیم میں امن قائم ہو گیا۔ اب یہاں سجا نے جب دیکھا کہ اس کی دال گلنی مشکل ہے، جو مقصد لے کے آئی تھی پورا نہیں ہو سکتا، تو اس نے بنو تمیم سے بوریا بستر اٹھایا اور مدینے کی جانب کوچ کر دیا۔ نبا کی بستی میں پہنچ کر اوس بن خزیمہ سے اس کی مٹ بھیڑ ہوئی، جس میں سجا نے شکست کھائی، اور اوس بن خزیمہ نے اس طرح پر اسے واپس جانے دیا کہ اس امر کا پختہ ارادہ کرے کہ وہ مدینہ کی جانب پیش قدمی نہیں کرے گی۔ اس واقعے کے بعد اہل جزیرے کی فوج کے سردار ایک جگہ جمع ہوئے، اور انہوں نے سجا سے کہا، اب آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں؟ مالک اور وکیع نے اپنی قوم سے صلح کر لی ہے، نہ وہ ہمیں مدد دینے کے لیے تیار ہیں اور نہ اس بات پر رضامند کہ ہم ان کی سرزمین سے گزر سکیں۔ ان لوگوں سے بھی ہم نے یہ معاہدہ کیا ہے، اور مدینہ جانے کے لیے ہماری راہ مسدود ہو گئی ہے۔ اب بتاؤ ہم کیا کریں؟ سجا نے جواب دیا کہ اگر مدینہ جانے کی راہ مسدود ہو گئی ہے تو بھی فکر کی کوئی بات نہیں، تم یمامہ چلو۔ انہوں نے کہا، اہل یمامہ شان و شوکت میں ہم سے بڑے ہوئے ہیں، اور مسلمہ کی طاقت اور قوت بہت زیادہ ہو چکی ہے،
ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب اس کے لشکر کے سرداروں نے سجا سے آئندہ اقدام کے متعلق دریافت کیا تو اس نے جواب دیا کہ علیکم بالیمامہ و دفو دفیف الحمامہ فإنہا غزوۃ سرامہ لا یلحقکم بعدہا ملامہ، کہ یمامہ چلو، کبوتر کی طرح تیزی سے ان پر جھپٹو، وہاں ایک زبردست جنگ پیش آئے گی جس کے بعد تمہیں پھر کبھی ندامت نہ اٹھانی پڑے گی۔ یہ مسجع مقفع عبارت سننے کے بعد جسے اس کے لشکر والے وہی خیال کرتے تھے کہ نبی یہ وہی ہوئی ہے اس کو، انہوں نے اس کا حکم ماننے کے سوا، ان کے لیے ان کا حکم ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، حکم ماننا اس کا۔ سجا جب اپنے لشکر کے ہمراہ یمامہ پہنچی تو مسلمہ کو بڑا فکر پیدا ہوا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ سجا کی فوجوں سے جنگ میں مشغول ہو گیا تو اس کی طاقت کمزور ہو جائے گی، اسلامی لشکر اس پر دھاوا بول دے گا اور ارد گرد کے قبائل بھی اس کی اطاعت کا دم بھرنے سے انکار کر دیں گے۔ یہ سوچ کر اس نے سجا سے مصالحت کرنے کی ٹھانی، پہلے اسے تحفے تحائف بھیجے، پھر کہلا بھیجا کہ وہ خود اس سے ملنا چاہتا ہے۔ اس نے مسلمہ کو باریابی کی اجازت دے دی۔ مسلمہ بنو حنیفہ کے 40 آدمیوں کے ہمراہ اس کے پاس آیا اور خلوت میں اس سے گفتگو کی، اور اس گفتگو میں مسلمہ نے کچھ مسجع مقفع عبارتیں سجا کو سنائیں جن سے وہ بہت متاثر ہوئی۔ سجا نے بھی جواب میں اسی قسم کی بعض عبارتیں سنائیں۔ سجا کو پوری طرح اپنے قبضہ میں لینے اور ہم نوا بنانے کے لیے مسلمہ نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم دونوں اپنی نبوتوں کو یکجا کر لیں اور باہم رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں، شادی کر لیں۔ سجا نے یہ مشورہ قبول کر لیا اور مسلمہ کے ساتھ اس کے کیمپ میں چلی گئی۔ 3 روز تک وہاں رہنے کے بعد یہ اپنے لشکر میں واپس آئی اور ساتھیوں سے ذکر کیا کہ اس نے مسلمہ کو حق پر پایا ہے، اس لیے اس سے شادی کر لی ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کچھ مہر بھی مقرر کیا؟ اس نے کہا مہر تو مقرر نہیں کیا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ واپس جائیں اور مہر مقرر کر کے آؤ، کیونکہ آپ جیسی شخصیت کے لیے مہر کے بغیر شادی کرنا زیبا نہیں۔ چنانچہ وہ مسلمہ کے پاس واپس گئی اور اسے اپنی آمد کے مقصد سے آگاہ کیا۔ مسلمہ نے اس کی خاطر عشاء اور فجر کی نمازوں میں تخفیف کر دی۔ مہر کے بارے میں یعنی کہ عشاء اور فجر کی نمازوں میں کمی کر دی ہے، بند کر دی۔ بہرحال مہر کے بارے میں یہ تصفیہ ہوا کہ مسلمہ یمامہ کی زمینوں کے لگان کی نصف آمد سجا کو بھیجے گا۔ سجا نے مطالبہ کیا کہ وہ آئندہ سال کی نصف آمدنی میں سے اس کا حصہ پہلے ادا کر دے۔ اس پر مسلمہ نے نصف سال کی آمدنی کا حصہ اسے دے دیا، جسے لے کر وہ جزیرہ واپس آ گئی۔ بقیہ نصف سال کی آمدنی کے حصول کے لیے اس نے اپنے کچھ آدمیوں کو بنو حنیفہ ہی میں چھوڑ دیا۔ سجا بدستور بنو تغلب میں مقیم رہی، بعد میں اس نے توبہ کر لی، اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، اور اسلام قبول کر لیا۔ بعض کے نزدیک حضرت عمر کے زمانے میں اس نے اسلام قبول کیا، یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ نے قحط والے سال اسے اس کی قوم کے ساتھ بنو تمیم میں بھیج دیا، جہاں وہ وفات تک مسلمان ہونے کی حالت میں مقیم رہی۔ حضرت ابوبکر نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا تھا کہ طلحہ اسدی کے معاملے سے فارغ ہو کر مالک بن نویرہ کے مقابلے کے لیے جائیں، جو بطا میں ٹھہرا ہوا تھا۔ حضرت خالد جب بطا آئے تو انہوں نے وہاں کسی کو بھی نہیں پایا، البتہ انہوں نے دیکھا کہ مالک کو جب اسے اپنے معاملے میں تردد ہوا، اس نے اپنے تمام ساتھیوں کو ان کی جائیداد کی دیکھ بھال کے لیے بھیج دیا اور اکٹھا ہونے کی ممانعت کی ہے۔ اس نے خیال پیدا ہوا کہ مقابلہ مشکل ہے، پہلے اس عورت سے بھی علیحدگی ہو چکی تھی، شاید اس وجہ سے بھی۔ بہرحال خالد نے مختلف فوجی دستے ادھر ادھر روانہ کیے اور ان کو ہدایت کی کہ جہاں پہنچیں وہاں پہلے اسلام کی دعوت دیں، جو اس کا جواب نہ دے اسے گرفتار کر لائیں اور جو مقابلہ کرے اسے قتل کر دیں۔ انہی دستوں میں سے ایک دستہ مالک بن نویرہ کو، جس کے ساتھ بنو سالبہ بن
یربوک کے چند آدمی عاصم، عبید، ارین اور جعفر تھے، گرفتار کر کے خالد کے پاس ان کو لایا گیا۔ اس دستے کے لوگوں میں جن میں حضرت ابو قتادہ بھی تھے ان کا اختلاف ہو گیا۔ یہاں ایک روایت ہے عروہ کے باب سے کہ اس موقع پر مہم کے بعد لوگوں نے تو شہادتیں دیں کہ جب ہم نے اذان دی، اقامت کہی اور نماز پڑھی تو ان لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا، مگر دوسروں نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ حضرت ابو قتادہ نے اس بات کی شہادت دی کہ انہوں نے اذان دی، اقامت کہی اور نماز پڑھی۔ اس اختلاف شہادت کی وجہ سے حضرت خالد نے ان لوگوں کو قید کر دیا۔ مالک بن نویرہ کے قتل کے متعلق دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ یہ روایت ہے کہ مالک بن نویرہ کو قتل کیا گیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس رات اس قدر شدید سردی تھی کہ کوئی چیز اس کی تاب نہیں لاتی تھی۔ جب سردی اور بڑھنے لگی تو حضرت خالد نے منادی کو حکم دیا۔ اس نے بلند آواز سے کہا کہ ادفعوا اسراکم، کہ اپنے قیدیوں کو گرم کرو، یعنی ان کو سردی سے بچانے کا انتظام کرو۔ لیکن بنو کنانہ کے محاورے میں، یہاں محاورہ مختلف تھا، اس لفظ کے معنی یہ تھے کہ قتل کرو۔ سپاہیوں نے اس لفظ کا مفہوم مقامی محاورے کے اعتبار سے سمجھ لیا کہ ان قیدیوں کے قتل کا حکم دیا گیا ہے، جس پر انہوں نے ان سب کو قتل کر ڈالا۔ حضرت زرار بن ازور نے مالک کو قتل کیا، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ عبد بن ازور اسدی نے مالک کو قتل کیا تھا، مگر گلبی کہتے ہیں زرار بن ازور نے ان کو قتل کیا تھا۔ خالد کو جب شور و غل سنائی دیا، حضرت خالد بن ولید کو، وہ اپنے خیمے سے باہر آئے، مگر اس وقت سپاہی ان سب قیدیوں کا کام تمام کر چکے تھے۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ انہوں نے کہا اللہ جس کام کو کرنا چاہتا ہے وہ تو بہرحال ہو کر رہتا ہے۔ دوسری روایت یہ بھی ہے کہ حضرت خالد نے مالک بن نویرہ کو اپنے پاس بلایا، سجا کا ساتھ دینے اور زکوٰۃ روکنے کے سلسلے میں اس کو تنبیہ فرمائی، اور اس سے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ زکوٰۃ نماز کی ساتھی ہے، یعنی دونوں ایک جیسے ہی حکم ہیں، اور تم نے زکوٰۃ کو دینے سے انکار کر دیا تھا۔ مالک نے کہا تمہارے صاحب کا یہی خیال تھا، یعنی بجائے اس کے کہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال تھا، رسول کے بجائے صاحب یا ساتھی کہہ کر پکارا۔ حضرت خالد نے فرمایا کیا وہ ہمارے صاحب ہیں، تمہارے صاحب نہیں؟ پھر حکم دیا اے زرار اس کی گردن اڑا دو، پھر اس کی گردن اڑا دی گئی۔ یہ ایک روایت یہ ہے اس کے مرنے کی۔ تواریخ کی روایت کے مطابق اس سلسلے میں ابو قتادہ نے خالد سے گفتگو کی اور دونوں کے درمیان بحث ہوئی، اور ابو قتادہ حضرت خالد سے اختلاف کرتے ہوئے لشکر کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر کے پاس چلے آئے اور حضرت ابوبکر سے شکایت کی کہ خالد نے مالک بن نویرہ کو قتل کروایا ہے جبکہ وہ مسلمان تھا، اور پھر اس کی بیوی سے شادی کر لی ہے، اور نہ ہی عرب کے لوگ دوران جنگ اس طرح کی شادی کو اچھی بات سمجھتے تھے۔ حضرت عمر نے بھی قتادہ کے موقف کی پرزور حمایت کی۔ حضرت ابو قتادہ سے اس بات پر سخت برہم ہوئے کہ وہ امیر لشکر حضرت خالد کی اجازت کے بغیر لشکر کو چھوڑ کر مدینہ آئے ہیں، اور حکم دیا ان کو کہ وہ حضرت خالد کے پاس واپس جائیں۔ چنانچہ ابو قتادہ حضرت خالد کے پاس واپس چلے گئے۔ تاریخ طبری میں اس کی مزید تفصیل یوں مذکور ہے کہ حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کی خدمت میں عرض کیا کہ خالد ایک مسلمان کے خون کا ذمہ دار ہے، اور اگر یہ بات ثابت نہ ہو سکے تو اس قدر تو ثابت ہے جس سے کہ ان کو قید کر دیا جائے۔ اس معاملے میں کہ قتل دوبارہ ہوا ہے، اس معاملے میں حضرت عمر نے بہت اصرار کیا، چونکہ حضرت ابوبکر اپنے مال اور فوجی افسران کو کبھی قید نہیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے فرمایا اے عمر اس معاملے میں خاموشی اختیار کرو، خالد بن ولید سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے تم ان کے بارے میں ہرگز کچھ مت کہو۔ اور حضرت ابوبکر نے مالک کا خون بہا ادا کر دیا۔
حضرت ابوبکر نے خالد کو خط لکھ کر آنے کا کہا۔ وہ آئے اور انہوں نے اس واقعے کی پوری تفصیل بیان کی اور معذرت چاہی۔ حضرت ابوبکر نے ان کی معذرت قبول کی۔ ایک روایت میں حضرت خالد کے مدینہ حاضر ہونے کے واقعے یوں بیان ہوا ہے کہ خالد اس مہم سے پلٹ کر مدینہ آئے اور مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ جب مسجد میں آئے تو حضرت عمر نے ان سے کہا، تم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا اور پھر اس کی بیوی پر قبضہ کر لیا، بخدا میں تم کو سنسار کروں گا۔ خالد نے اس وقت ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابوبکر کا بھی یہی خیال ہے۔ وہ حضرت ابوبکر کے پاس چلے گئے، سارا واقعہ سنایا، معذرت چاہی۔ اس پر حضرت ابوبکر نے ان کی معذرت قبول فرمائی۔ ان کی خوشنودی حاصل کر کے حضرت ابوبکر کی وہ اٹھائے۔ حضرت عمر مسجد میں بیٹھے تھے۔ خالد نے کہا، اے ام شملہ کے بیٹے، میرے پاس آؤ، کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر سمجھ گئے کہ حضرت ابوبکر ان سے راضی ہو گئے ہیں، جو اس طرح وہ بات کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت خالد حضرت عمر خاموشی سے اٹھ کر اپنے گھر چلے گئے اور خالد سے کوئی بات نہیں کی۔ ایک اور روایت کے مطابق مالک کا بھائی متمم بن نویرہ حضرت ابوبکر کے پاس اپنے بھائی کا قصاص لینے آیا اور اس نے درخواست کی کہ ہمارے قیدی رہا کر دیے جائیں۔ حضرت ابوبکر نے قیدیوں کی رہائی کے لیے اس کی درخواست قبول کر لی اور حکم لکھ دیا اور مالک کی دیت ادا کر دی۔ حضرت عمر نے حضرت خالد کے متعلق ابوبکر سے سخت اصرار کیا کہ ان کو برطرف کر دیا جائے اور کہا کہ ان کی تلوار میں بے گناہ مسلمان کا خون ہے، مگر حضرت ابوبکر نے کہا، عمر، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اس تلوار کو جسے اللہ نے کفار کے لیے نیام سے نکالا ہے پھر نیام میں نہیں رکھوں گا۔ جب شریعت ادا کر دی تو ابوبکر نے جب دیت ادا کر دی حضرت ابوبکر نے تو شریعت کے مطابق انصاف تو پھر قائم ہو گیا، مزید کارروائی کی ضرورت نہیں تھی، اور اس لیے حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اس قصے کو بند کرو۔ اس بارے میں حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی مالک بن نویرہ کا جو قصہ ہے، اس کے قتل کا بابت جو الزام ہے، اس کا جواب دیتے ہوئے اپنے لکھتے ہیں کہ تحفہ اثناء عشریہ میں ان کی کتاب، اس میں لکھتے ہیں کہ دراصل جو واقعہ پیش آیا اس کی تعبیر ان لوگوں نے صحیح بیان نہیں کی، اور جب تک صحیح حالات نہ معلوم ہوں اس وقت تک اعتراض کی بے وقوتی ظاہر ہوئے۔ سیرت و تاریخ کے معتبر کتابوں میں اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ مدعی نبوت طلحہ بن خویلد اسدی کی مہم سے حضرت خالد جب فارغ ہو کر نواح بطاح کی طرف متوجہ ہوئے تو اطراف اور جوانب کی طرف فوجی دستے روانہ کیے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور طریقے کے مطابق ان کو ہدایت کی کہ جس قوم، قبیلہ، گروہ پر چڑھائی کرو، وہاں سے اگر تمہیں اذان سنائی دے تو وہاں قتل و غارت گری سے باز رہو، اگر اذان سنائی نہ دے تو اسے دارالحرب قرار دے کر پوری فوجی کارروائی کرو۔ اتفاقاً اس دستے میں جناب ابو قتادہ انصاری بھی تھے، جو مالک بن نویرہ کو پکڑ کر حضرت خالد کے پاس لائے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بطاح کی سرداری ملی ہوئی تھی، اور اس کے گرد و نواح کے صدقات کی وصولی بھی اسی کے سپرد تھی۔ جناب ابو قتادہ نے اذان سننے کی گواہی دی، مگر اسی دستے کی ایک جماعت نے کہا کہ ہم نے اذان کی آواز نہیں سنی، مگر اس کے پیشتر گرد و نواح کے معتبرین کے ذریعے یہ بات حتمی اور ثبوتی طور پر معلوم ہو چکی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر مالک بن نویرہ کے اہل خانہ نے خوب جشن منایا تھا۔ عورتوں نے ہاتھوں میں مہندی رچائی تھی، ڈھول بجائے تھے اور خوب فرحت و شادمانی کا اظہار کیا تھا، اور مسلمانوں کی اس مصیبت پر خوش ہوئے تھے۔ پھر مزید ایک بات یہ ہوئی کہ مالک بن نویرہ سے سوال و جواب کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کے منہ سے ایسے الفاظ نکلے جس کے
کفار و مرتدین اپنی گفتگو میں عادی تھے اور استعمال کرتے تھے، یعنی قال رجلکم او صاحبکم، کہ تمہارے آدمی یا تمہارے ساتھی نے ایسا کہا۔ علاوہ ازیں یہ بات بھی منکشف ہو چکی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر مالک بن نویرہ نے وصول شدہ صدقات بھی اپنی قوم کو یہ کہہ کر واپس کر دیے تھے کہ اچھا ہوا اس شخص کی موت سے تم نے مصیبت سے چھٹکارا پا لیا۔ ان حالات اور اپنے سامنے اس کی گفتگو کے انداز سے حضرت خالد کو اس کے ارتداد کا یقین ہو گیا اور آپ نے اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ اور جب مدینے میں اس واقعے کی اطلاع پہنچی، پھر جناب ابو قتادہ بھی آپ سے ناراض ہو کر دارالخلافہ پہنچے اور قصوروار حضرت خالد کو ہی ٹھہرایا۔ تو ابتداً حضرت عمر فاروق کا یہی خیال تھا کہ خون ناحق ہوا ہے اور قصاص واجب ہے، مگر حضرت ابوبکر نے حضرت خالد کو طلب کر فرما کر تفتیش حال کی، ان سے پورا واقعہ پوچھا اور حالات و واقعات کا سارا راز آپ پر منکشف ہوا تو آپ نے ان کو بے قصور قرار دے کر ان سے کچھ تعرض نہ کیا اور ان کو اسی صاحب کا عہدے پر بحال رکھا۔ مالک بن نویرہ کے قتل کے متعلق ایک اور مصنف لکھتے ہیں کہ مالک بن نویرہ کے سلسلے کی روایات میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ ان کے بارے میں جو روایات ہیں ان میں بہت اختلاف ہے کہ آیا وہ مظلوم قتل ہوا یا یہ کہ وہ قتل کا مستحق تھا۔ مالک بن نویرہ کو جس چیز نے ہلاک کیا وہ اس کا کبر اور غرور اور تردد تھا۔ جاہلیت اس کے اندر باقی رہی، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ رسول کی اطاعت اور بیت المال کے حق کے زکوٰۃ کی ادائیگی میں ٹال مٹول نہ کرتا۔ لکھتے ہیں کہ میرے تصور کے مطابق یہ شخص سرداری اور قیادت کا شوقین تھا اور ساتھ ہی ساتھ بنو تمیم کے سرداروں میں سے اپنے ان بعض اقارب سے اس کو خلش تھی جنہوں نے اسلامی خلافت کی اطاعت قبول کر لی تھی اور حکومت کے سلسلہ میں اپنے واجبات کو ادا کر دیا تھا۔ جو لوگ خلافت کی اطاعت میں آ گئے تھے اور زکوٰۃ وغیرہ ادا کر رہے تھے ان سے اس کو خلش تھی۔ اس کے اقوال و افعال دونوں ہی اس تصور کی تائید کرتے ہیں۔ اس کا مرتد ہونا اور سجا کا ساتھ دینا، زکوٰۃ کے اونٹوں کو اپنے لوگوں میں تقسیم کر دینا، زکوٰۃ کو ابوبکر کو دینے سے روکنا، تمرد و عصیان کے سلسلے میں اپنے قرابت دار مسلمانوں کی نصیحتوں کو نہ سننا، یہ سب اس پر فرد جرم ثابت کرتے ہیں، اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ شخص اسلام کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھا۔ ایک طرف مسلمان کہلانا چاہتا تھا اور دوسری طرف کفر کے قریب تھا، اور اگر مالک بن نویرہ کے خلاف کوئی حجت و دلیل نہ ہو تو اس کا صرف زکوٰۃ روک لینا ہی اس پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے کافی ہے۔ متقدمین کے یہاں یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ اس نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کیا تھا۔ ابن عبدالسلام کی کتاب طبقات فخول شعراء میں ہے، یہ متفق علیہ بات ہے کہ خالد نے مالک سے گفتگو کی اور اس کو اس کے موقف سے پھیرنے کی کوشش کی، لیکن مالک نے نماز کو تسلیم کیا، اس نے کہا نماز تو پڑھ لوں گا، اور زکوٰۃ سے اعراض کیا۔ اور شرح مسلم میں امام نووی مرتدین کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ انہی کے ضمن میں وہ حضرات بھی تھے جو زکوٰۃ کو تسلیم کرتے تھے اور اس کی ادائیگی سے رکے نہیں تھے، لیکن ان کے سرداروں نے انہیں سے روک دیا تھا۔ بعض لوگ چاہتے تھے کہ زکوٰۃ ادا کریں نمازوں کے ساتھ، زکوٰۃ بھی فرض ہے جن پر، لیکن سرداروں نے اسے روک دیا اور ان کے ہاتھ پکڑ رکھے تھے، جیسا کہ بنو یربو۔ انہوں نے اپنی زکوٰۃ اکٹھی کی اور اس کو ابوبکر کے پاس بھیجنا چاہتے تھے، لیکن مالک بن نویرہ نے انہیں روک دیا اور ان کی زکوٰۃ کو لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت ابوبکر نے مالک بن نویرہ کے معاملے میں پوری تحقیق کی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ خالد بن ولید مالک بن نویرہ کے قتل کے اتہام میں بری ہیں۔ ابوبکر اس سلسلے میں حقائق کے امور سے دوسروں کی بنسبت زیادہ واقف تھے اور گہری نگاہ رکھتے تھے، کیونکہ آپ خلیفہ تھے اور تمام خبریں آپ کو پہنچتی تھیں۔
اور آپ کا ایمان بھی سب پر بھاری تھا۔ خالد کے ساتھ تعامل میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کر رہے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کو جو ذمہ داری سونپی کبھی معزول نہیں کیا، اور اگرچہ ان سے بعض ایسی چیزیں صادر ہوئیں جن سے آپ مطمئنہ تھے، آپ ان کے عذر کو قبول فرماتے اور لوگوں سے فرماتے، یعنی آن وسلم خالد کے عذر کو قبول فرماتے، لوگوں سے فرماتے خالد کو تکلیف مت پہنچاؤ، وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کفار پر مسلط کر دیا تھا۔ پھر ایک اور اعتراض اسی ضمن میں آگے یہ بھی آتا ہے کہ حضرت خالد نے ام تمیم بنت منہال سے شادی کی تھی۔ حضرت خالد بن ولید کے متعلق اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے دوران جنگ لیلہ بنت منہال سے شادی کی اور عدت گزرنے کا بھی انتظار نہیں کیا۔ اس شادی کے متعلق تاریخ طبری میں ان الفاظ میں ذکر ہے کہ حضرت خالد نے ام تمیم منہال کی بیٹی سے نکاح کیا تھا اور زمانہ طہر کو ختم کرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ عرب جنگ کے دوران عورتوں سے تعلقات کو برا سمجھتے تھے اور جو ایسا کرتا اسے طعنہ دیتے تھے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب وہ یعنی لیلہ بنت منہال حلال ہو گئی تو حضرت خالد نے اس سے شادی کی۔ علامہ ابن خلقان لکھتے ہیں کہ انہیں ام تمیم نے 3 مہینے گزار کر اپنی عدت پوری کی اور پھر حضرت خالد نے اس سے نکاح کا پیغام بھیجا جو اس نے قبول کر لیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دراصل یہ قصہ ہی من گھڑت ہے، اس لیے کہ کسی مستند اور معتبر کتاب میں اس کی کوئی روایت نہیں ملتی۔ بعض غیر معتبر کتابوں میں یہ روایت ملتی بھی ہے تو اس کا جواب بھی ساتھ ساتھ اسی روایت میں موجود ہے کہ مالک بن نویرہ نے اس عورت کو ایک عرصے سے طلاق دے رکھی تھی۔ کہا جاتا ہے مالک بن نویرہ کی بیوی تھی اور اس نے اس کو قتل کر کے حضرت خالد بن ولید سے شادی فوراً کر لی، اور اصل میں قتل ہی اس لیے کیا تھا کہ شادی کرنا چاہتے تھے۔ لیکن بہرحال یہ کہتے ہیں کہ مالک بن نویرہ نے اس عورت کو ایک عرصے سے طلاق دے رکھی تھی اور اس جاہلیت کی پائیداری میں اسے یوں ہی گھر میں ڈال رکھا تھا۔ اسی رسم جاہلیت کے توڑنے پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی تھی، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ۔ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں روکے نہ رکھو، لہذا اس عورت کی عدت تو کافی پوری ہو چکی تھی اور نکاح حلال ہو چکا تھا، کیونکہ اس نے طلاق دے کر صرف اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت خالد کی شادی کے متعلق ایک اور مصنف لکھتے ہیں کہ ام تمیم کا نام لیلہ بنت سنان منہال تھا، یہ مالک بن نویرہ کی بیوی تھی۔ حضرت خالد اس سے شادی سے متعلق بڑا جدال واقع ہوا ہے، بڑی لڑائی جھگڑے ہوتے رہے، بڑی بحثیں چلیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے خالد پر اتہام باندھا کہ وہ ام تمیم کے حسن و جمال پر رفتہ تھے اور اس سے عشق رکھتے تھے، اس لیے صبر نہ کر سکے اور قید میں آتے ہی اس سے شادی کر لی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ یہ شادی نہیں بلکہ زنا تھا، لیکن یہ قول من گھڑت اور صریح جھوٹ ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ قدیم مراجع مصادر میں اس کی طرف اشارہ تک نہیں ملتا، کوئی ثبوت نہیں جو ثابت ہو رہا، جو بھی روایتیں ہیں یا سورسز ہیں۔ علامہ ماوردی فرماتے ہیں کہ خالد نے مالک بن نویرہ کو اس لیے قتل کیا تھا کہ اس نے زکوٰۃ روک لی تھی، جس کی وجہ سے اس کا خون حلال ہو گیا تھا اور اس کی وجہ سے ام تمیم سے اس کا نکاح فاسد ہو گیا تھا۔ اور مرتدین کی عورتوں کے سلسلے میں شرعی حکم یہ ہے کہ جب وہ دارالحرب سے جا ملیں تو ان کو قید کیا جائے، قتل نہ کیا جائے، جیسا کہ امام سرخسی نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ جب ام تمیم قیدی بن کر آئی تو خالد نے اس کو اپنے لیے منتخب کر لیا، اور جب وہ حلال ہو گئی تب اس نے اس سے ازدواجی تعلقات قائم کیے۔ اور شیخ احمد شاکر اس مسئلے پر تعلیق چڑھاتے ہوئے کہتے ہیں، مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خالد نے ام تمیم اور اس کے بیٹے کو مل کے یمین کے طور پر لیا تھا
کیونکہ وہ جنگی قیدی تھی، اور اس طرح کی خواتین کے لیے کوئی عدت نہیں۔ اگر وہ حاملہ ہو تو وضع حمل تک اس کے مالک کا اس کے قریب ہونا حرام ہے، اور اگر حاملہ نہیں ہے تو صرف ایک مرتبہ حیض آنے سے دور رہے گا۔ یہ مشروع اور جائز ہے، اس پر طعن و تشنیع کی گنجائش نہیں۔ لیکن خالد کے مخالفین اور دشمنوں نے اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھا اور اس ذم باطل میں مبتلا ہوئے کہ مالک بن نویرہ مسلمان تھا اور خالد نے اس کو اس کی بیوی کے لیے قتل کر دیا۔ اسی طرح خالد پر یہ اتہام لگایا گیا کہ انہوں نے اس شادی کے ذریعے سے عرب کے عادات و اطوار کی مخالفت کی ہے۔ چنانچہ عکاد کا کہنا ہے کہ خالد نے مالک بن نویرہ کو قتل کر کے اس کی بیوی سے میدان قتال میں شادی کی، جو جاہلیت اور اسلام میں عربوں کی عادت کے خلاف اور اسی طرح مسلمانوں کی عادات اور اسلامی شریعت کے حکم کو نافی ہے۔ عکاد کا یہ قول سچائی سے بالکل دور ہے۔ عربوں کے ہاں اسلام سے قبل بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ جنگوں اور دشمنوں پر فتح یابی کے بعد خواتین سے شادیاں کرتے تھے اور انہیں اس پر فخر ہوتا تھا۔ ڈاکٹر علی محمد سلابی نے لکھتے ہیں اس بارے میں، یہی بیان کر رہے ہیں یہ ساری واقعہ، کہ شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو خالد نے ایک جائز کام کیا اور اس کے لیے شرعاً جائز طریقہ اختیار کیا، اور یہ فعل تو اس ذات سے بھی ثابت ہے جو خالد سے افضل تھے۔ اگر خالد پر یہ اعتراض ہے کہ انہوں نے جنگ کے دوران میں یا اس کے فوراً بعد شادی کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ مریسی کے فوراً بعد جویریہ بنت حارث سے شادی کر لی تھی، اور یہ اپنی قوم کے لیے بڑی بابرکت ثابت ہوئی تھی کہ اس شادی کی وجہ سے ان کے خاندان کے 100 آدمی آزاد کر دیے گئے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتے میں آ گئے۔ اور اس شادی کی بابرکت اثرات میں سے یہ ہوا کہ ان کے والد حارث بن زرار مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے فوراً بعد صفیہ بنت ہوئی بن اخطب سے شادی کی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلہ میں اسوہ اور نمونہ موجود ہے تو عتاب اور ملامت کی کوئی وجہ نہیں ہے خالد بن ولید کو بلا وجہ اس پہ الزام لگایا جائے۔ اس میں یہ تفصیل میں نے اس لیے بیان کی ہے کہ بعض کام علم آج کل بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر اصل میں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عمر صحیح تھے اس بارے میں، اور حضرت ابوبکر نے نعوذ باللہ انصاف سے کام نہیں لیا اور غلط رنگ میں حضرت خالد بن ولید کی حمایت کی ہے۔ حالانکہ یہ سب جو ساری تفصیلات انہوں نے دیکھیں، سارا جائزہ لیا، حضرت ابوبکر نے پھر فیصلہ کیا اور اس سارے الزام سے حضرت خالد کو بری فرمایا۔ حضرت خالد کی یمامہ کی طرف روانگی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے حضرت خالد بن ولید کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ وہ قبیلہ اسد، غطفان اور مالک بن نویرہ وغیرہ سے فارغ ہو کر یمامہ کا رخ کریں، اور اس کی بڑی تاکید کر رکھی تھی۔ شریک بن عبدہ فزاری بیان کرتے ہیں، میں ان لوگوں میں سے تھا جو معرکہ بزاخہ میں شریک تھے۔ حضرت ابوبکر کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے مجھے خالد کی طرف روانہ کیا۔ میرے ساتھ حضرت خالد کے نام ایک خط تھا جس میں لکھا تھا کہ اما بعد تمہارے پیغام رساں کے ذریعے سے تمہارا خط ملا، جس میں معرکہ بزاخہ میں اللہ کی فتح و نصرت کا تم نے ذکر کیا ہے، اور اسد و غطفان کے ساتھ جو معاملہ تم نے کیا ہے وہ مذکور ہے، اور تم نے تحریر کیا ہے کہ میں یمامہ کی طرف رخ کر رہا ہوں۔ تمہیں میری وصیت ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک سے تقوی اختیار کرو، اور تمہارے ساتھ جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ نرمی برتو، ان کے ساتھ باپ کی طرح پیش آؤ۔ اے خالد، خبردار، بنی مغیرہ کی نخوت و غرور سے بچنا، میں نے تمہارے متعلق ان کی بات نہیں مانی ہے، جن کی بات میں کبھی نہیں ٹالتا، لہذا تم جب بنو حنیفہ سے مقابلہ میں اترو تو ہوشیار رہنا۔
یاد رکھو بنو حنیفہ کی طرح اب تک کسی سے تمہارا مقابلہ نہیں پڑا، وہ سب کے سب تمہارے خلاف ہیں اور ان کا ملک بڑا وسیع ہے، لہذا جب وہاں پہنچو تو بذات خود فوج کی کمان سنبھالو، میمنہ پر ایک شخص کو اور میسرہ پر ایک شخص کو اور شاہ سواروں پر ایک کو مقرر کرو۔ اکابرین صحابہ اور مہاجرین و انصار میں سے جو تمہارے ساتھ ہیں ان سے برابر مشورہ لیتے رہو اور ان کے فضل و مقام کو پہچانو۔ پوری تیاری کے ساتھ میدان جنگ میں جب دشمن صف بستہ ہوں تو ان پر ٹوٹ پڑو، تیر کے مقابلے میں تیر، نیزے کے مقابلے میں نیزہ، تلوار کے مقابلے میں تلوار، ان کے قیدیوں کو تلواروں پر اٹھا لو، قتل کے ذریعے ان میں خوف و ہراس پیدا کرو، ان کو آگ میں جھونکو، خبردار میری حکم عدولی نہ کرنا، والسلام علیک۔ یہ خط جو خالد کو ملا تو آپ نے اس کو پڑھا اور کہا ہم نے سن لیا اور ہم اس کی مکمل فرمانبرداری کریں گے۔ خالد نے مسلمانوں کو اپنے ساتھ تیار کیا اور بنو حنیفہ یعنی مسلمہ یا جن کی سربراہی مسلمہ کذاب کر رہا تھا ان سے قتال کے لیے روانہ ہو گئے۔ انصار پر ثابت بن قیس بن شماس امیر مقرر تھے۔ مرتدین میں سے جس سے راستہ میں واسطہ پڑتا اس کو عبرتناک سزا دیتے۔ ادھر حضرت ابوبکر نے پیچھے سے خالد کی حفاظت کے لیے ایک بہت بڑی فوج بہترین اسلحے سے لیس روانہ کی تاکہ لشکر خالد پر کوئی پیچھے سے حملہ آور نہ ہو سکے۔ خالد کا گزر یمامہ کے راستے میں بہت سے بدو قبائل سے ہوا جو مرتد ہو چکے تھے، ان سے جنگ کر کے انہیں اسلام کی طرف واپس لائے۔ راستہ میں سجا کی بچی کچی فوج ملی، ان کی خبر لی، انہیں قتل کیا اور عبرتناک سزائیں دیں، پھر یمامہ پر حملہ آور ہوئے۔ جنگ یمامہ کی تفصیل جو ہے انشاءاللہ اس کی آئندہ بیان ہوگی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله